اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں بشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضی بات نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چلکشی کی سیریل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، اس میں تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، جنات والا مریض کا علاج کرتے وقت مریض پر حاضری کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مراحل میں ضروری ہوتا ہے اور کچھ میں بالکل ضروری نہیں ہوتا، اور ہمارے بہت سارے عاملین حاضری کراتے ہیں، جس کے بہت سارا نقصان مریض کو بھی ہوتا ہے، عامل کو بھی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھنے کی ہے کہ عامل حاضری کیوں کراتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جنات ہوتے ہیں نا، یا مسلط ہوتے ہیں، یا ویسے اس کے اوپر جنات ہوتے ہیں، یا جادو کے زور پر کسی بھی طریقے سے ہوتے ہیں، جب معالج اس گھر میں جاتا ہے تو لوگوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ حاضری کرائے، اور حاضری سے فائدہ عامل کو یہ ہوتا ہے، اس کی دکانداری اچھی چلتی ہے، لوگ اس کو بڑے بخوبی سے دیکھتے ہیں کہ یار اس نے پیریان کی حاضری کرائی ہوئی ہے۔ نمبر 2 پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مریض کے پاس جب آپ جاتے ہیں اس کے اوپر حاضری ہو جاتی ہے، آپ اس سے گفتگو شروع کر دیں۔ اور نمبر 3 پر جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں گھر میں اس کو ذلیل کرتے ہیں اور حاضری کے اندر نہیں آتے، جب وہ سامنے نہیں آتے تو آپ اپنے مسائل ڈسکس نہیں کر سکتے اسے، اس لیے اس سے حاضری کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور حاضری کرنے کے لیے خاص طور پر جو خواتین ہوتی ہیں ان کے پردے کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ 1-2 خواتین کو بٹھایا جائے، اور ایک جو اس کا محرم مرد ہو، بھائی ہو، اس کا ابا ہو، اس طرح جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بیٹا ہو، ان کو ساتھ بٹھانا چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ اس کو کور کر سکیں۔ کیونکہ جب حاضری ہوتی ہے بعض اوقات خواتین کا کپڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، پردہ ہٹ جاتا ہے، یا پھر ان کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں یا بال کھول دیتے ہیں، تو اس وقت بہت سارے مشکل مسائل ہوتے ہیں، تو آپ کو بٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو مرد ہوتا ہے اس کے ساتھ کم از کم 2-3 لوگوں کو آپ بٹھانا چاہیے، اور خواہ مخواہ حاضری نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ خواہ مخواہ حاضری کرتے ہیں اس وقت بہت ساری چیزیں آپ کی بھی الجھ جاتی ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، بسم اللہ کی آیت پر ویڈیو بنا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہر کام سے پہلے اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت ساری خیر ہوگی۔ اور بتائیں جی آپ کی ویڈیو بن گئی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے عملیات کے روح سے بناؤں تو پھر دوبارہ کمنٹس کیجیے گا، اس پر انشاءاللہ تعالی تفصیلی ویڈیو بنائیں گے۔ السلام علیکم استاد جی، میں فلاں فرانس والا آپ کا شاگرد۔ استاد جی، میں نے آپ کو میسج کیا تھا افضل خان کے نام سے واٹس ایپ پر، اور آپ کو اپنا سارا حل بتایا تھا۔ استاد جی، کیا آپ نے میسج کا ریپلے دیا تھا؟ آپ کا شاگرد جعفر علی فرانس والا۔ استاد جی، بہت مشکل میں ہوں اس وقت، بتاؤ آپ کو اس کا کیا حل ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو ہر مشکل سے بے خبر فرمائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، خوشیاں والی، برکتیں والی۔ جس دن آپ نے میسج کیا تھا ساتھ میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ استاد جی بعد میں آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، تو میں نے اس پر جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ میں نے آپ کا میسج تقریباً کوئی 7-8 گھنٹے کے بعد دیکھا تھا۔ نمبر 2 پر آپ نے اپنا سارا مسئلہ حل مجھے بتایا تھا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فضول پریشان ہونے سے بہتر ہے اس کو پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ آپ جس کے قید میں ہیں نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ نکلیں گے بتائیے گا ضرور۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بے تحاشا پڑھیں آپ، انشاءاللہ آپ کے سارے زنجیر، ساری چیزیں آپ کی ٹوٹ جائیں گی، آپ جلدی رہائی کے لیے انشاءاللہ تعالی واپس اپنے جگہ پر آئیں گے۔ سلام بھائی، میں کافی عمل کر چکا ہوں پر گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو کیا عملیات کرنا جور رکھنا ہے یا پھر کام کر دوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو گناہ ہو جاتا ہے آپ بار بار توبہ کریں، بار بار توبہ کریں، بار بار ٹوٹ جائے بار بار توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو
اس سے جان چھڑا دے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ سے گناہ بار بار ہو رہے ہیں تو پھر آپ عملیات سے دور رہیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی تباہی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، میں ایسے حیران ہوتا ہوں کہ شادی شدہ دو دو تین تین شادیوں کے مالک عامل اور پھر بھی بے غیرتی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں خود حیران ہوتا ہوں، پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا، اور بس یہ فیلڈ ایسی ہے، دنیا بہت ساری عجیب ہے۔ میں خود کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، بہت ساری بچیاں ہیں ہماری بہنوں کی طرح، ہماری بچیوں کی طرح ایسے اتنا تنگ کرتی ہیں، اللہ کی پناہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو پتر، میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، یہاں پر یہ زور آپ کا نہیں چل سکتا، کیونکہ ہمارے ساری مضبوط ہیں اور ہماری تربیت اچھے گھر سے۔ ہاں، ہم شادی کے لیے تیار ہیں، 4 شادی ہم کر سکتے ہیں، اور ابھی اس کے لیے 2 سیٹیں کم از کم خالی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن 1 سیٹ تو مکمل ہے کنفرم۔ اور دوسرے نمبر پر 4 شادیوں کے لیے ہم تیار ہیں، وہ پٹھانوں میں ہو تو سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ سلام سر، آیت کریمہ اور سورت کوثر یہ دونوں جلالی ہیں یہ جمالی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جلالی ہے اور سورت کوثر میرے مطابق، میرے بزرگوں کے مطابق یہ جمالی ہے، اس کا بہت سارا فائدہ ہوتا ہے۔ شاہ جی، اگر عمل 3125 مرتبہ پڑھنا ہے تو کیا جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں جلدی جلدی پڑھ سکتے ہیں بچے؟ جب آپ بیٹھے چلا کشی کے لیے یا ویسے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کی تعداد کم کر لیں۔ اگر کسی نے آپ کو تعداد 3131 بتائی ہے یا 3200 بتائی ہے تو پھر اس تعداد کو تمیز سے پڑھیں، کیونکہ عمل کے اندر گنتی کو پورا کرنا نہیں ہوتا، اس کو بڑے تحمل کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا پورا فائدہ آپ کو ملے۔ السلام علیکم پیر صاحب، ہم لوگ اپنا تشخیص خود کر سکتے ہیں، عامل نہیں ہوں؟ جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمیں پرسنل واٹس ایپ پر آئیں گے، اس کی فیس آپ سے لیں گے، آپ کو مکمل طریقہ کار بتا دیں گے، بآسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ بھائی، آپ نے ابکری ڈلتا ہے اس سوال میں کوئی بھائی کی سمجھ آئی ہے اور آپ نہ؟ بھائی جان، آپ تھوڑا سا اردو میں لکھ دیا کریں اگر آپ کو انگلش لکھنی نہیں آتی، اور ویسے ہم بھی انگریز کے پتر نہیں ہیں، ہم اردو، سرائکی، پنجابی، پختو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑا تھوڑا عربی بھی سمجھتے ہیں، تو آپ ان زبانوں میں لکھا کریں۔ انگلش کو آپ لاتے ہیں نہ، آپ کو خود سمجھ آتی کہ آپ نے کیا لکھا ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی کہ آپ نے کیا لکھا ہے۔ آپ اردو ٹائپ کر کے اپنا مسئلہ لکھ دیں گے تو میں، اگر آپ نے یہ پوچھا کہ ابکری جو چینل والے ہیں ان کو آپ جانتے ہیں تو میں ان کو پرسنل طور پر نہیں جانتا۔ السلام علیکم، اگر کوئی عامل مریض کے جسم کے اندر جنات کو نکال کر کام لے سکتا ہے اللہ کی راہ میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنات سے اللہ کی راہ میں کام لینا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ہمارے بنائے گئے ڈھکوسلے ہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کا بھی کام کر رہے ہیں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ صرف دل کے اندر سوچیں گے اس مریض کو سیٹ ہونا چاہیے تو وہ سیٹ ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ اس مریض کی طرف جو اس کو ذلیل کر رہا ہے اس کو تباہ ہونا چاہیے تو وہ تباہ ہوگا۔ عملیات کے یہ اصول ہے، اور اب تو ہم تھوڑا سا لچک گئے ہیں اور اب بھی کرنٹ موجود ہے، اور انشاءاللہ تا زندگی یہ رہیں گے۔ میں پرسوں والے دن جس جگہ پر تھا تو میرے خلیفہ کہتا ہے کہ استاد جی، میں نے جو جوانی میں آپ کے کرنٹ دیکھے نا وہ میں بہت ڈرتا تھا۔ میں جب گھر سے نکلتا تھا نا، مریض دوسری جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، آدھا کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 1 کلومیٹر، وہ وہاں پر بیٹھا، میں نے مریض کو نہیں دیکھا ہوا، تو میں اس کو کہتا تھا نور دادا بس کڑاکے نکلیں گے، آج تباہی ہوگی، تو ادھر سے چیخوں کی آواز شروع ہو جاتی تھی۔ تو بھائی، یہ معیار بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو مقام دیتا ہے، چاہے دنیا کے اندر کر لیں، کسی کے اندر۔ اور دوسرے نمبر پر جنات کو نکال کر آپ اپنے پاس سے تابع بھی کر سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں الجھ جاتی ہیں، آپ خواہ مخواہ ہوا میں آ جاتے ہیں، پھر نقصان ہوتا ہے۔ استاد جی، کوئی عامل اپنے موکل جو اس نے تابع کیا ہو اس کا خیال رکھے، خوشبو یا میٹھی چیز پیش کرے سال میں 2-3 دفعہ، تو موکل خوش ہوتا ہے؟ یا ویسے پوچھ رہا ہوں، اس میں 2-3 دفعہ پیش نہیں کرنی پڑتی، مہینے میں کم از کم 1-2 مرتبہ آپ ان کو تحفے تحائف دیں تو تب وہ آپ سے خوش ہوں گے، ورنہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خوشبو اور میٹھی چیز ان کو دیں تب خوش ہوں گے، بعض اوقات ان کا دل آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، آپ سے گفتگو کرنا بھی ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کرنے کے لیے تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی۔ امید کرتا ہوں
جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. زماد پر خاص دعاؤں کا دا خدائی پامان. السلام علیکم.